کل کی بات جو ہے یاد رکھیں، پوتی کے 6 احوال میں جو مین باتیں کل آئی تھی بورڈ پر تفصیل سے، اور وہ یہ آئی تھی کہ 2 بیٹی موجود ہو تو پوتیاں محجوب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پوتا موجود ہو تو پوتا محجوب ہونے والی پوتی کو عصبہ بنا دے گا۔ یہ بات کل تفصیل سے آئی تھی۔ تو اس کے بعد مثالیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی بورڈ پر، اور یہ بات بھی آئی تھی مثال میں کہ اگر پر پوتا لکڑ پوتا نیچے والا ہے تو اوپر والی پوتی اس وقت عصبہ ہو جائے گی نیچے والے پوتے کے ساتھ، یعنی پر پوتے کے ساتھ لکڑ پوتے کے ساتھ اوپر والی پوتی اس وقت عصبہ ہوگی جب وہ محجوب ہو رہی ہو، 2 بیٹیوں کی وجہ سے محجوب ہو رہی ہو۔ اور اگر پوتی محجوب نہ ہو رہی ہو بلکہ پوتی کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہو، سدس مل رہا ہو، بورڈ پر مثال آئی تھی آخری کہ 1 بیٹی ہو، 1 پوتی ہو، 1 پر پوتی ہو، 1 لکڑ پوتا ہو، یہ مثال آئی تھی۔ تو میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ لوگ کاپی قلم رکھا کیجئے اور جو مثالیں آئیں اس مثال کو نوٹ کر لیا کیجئے، تو پھر وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اگر خالی سننے پر اکتفا کریں گے تو ذرا بے قابو بھی ہو سکتا ہے معاملہ، تو اس لیے کاپی قلم ساتھ رکھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پوتیاں محجوب ہو رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں پوتا ہو، ایمرجنسی فون، تو نیچے والا پوتا اوپر والی اس پوتی کو عصبہ بنائے گا جو پوتی محجوب ہو رہی ہو۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں جو عبارتیں ہیں اسے آپ دیکھیے۔ کل تو کتاب تو کھلی نہیں تھی، آج کتاب کھلے گی۔ اب یہاں پر پوتی کے احوال ہیں، وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، یہ پوری عبارت ہو چکی ہے، خالی عبارت پڑھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں، پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ نمبر 1 النصف للواحدہ، نمبر 2 والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب، نمبر 3 وَلَهُنَّ السُّدُسُ مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين، نمبر 4 ولا يرثن مع الصلبيتين، نمبر 5 إلا أن يكون بهزائهن وأسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ تو نمبر 4 اور نمبر 5 یہ کل کا پورا سبق جو ہے اسی 2 پر ہوا تھا بورڈ پر، اور کوئی بات کتاب کی عبارت مزید آگے نہیں بڑھی تھی۔ اور وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور پوتیاں ساقط ہو جائیں گی بیٹے کی وجہ سے۔ تو یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر جو اصل آج کا سبق ہے، تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ ایک عجیب شکل جو ہے پیش کر رہے ہیں کتاب میں، اور غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نیچے نقشہ لکھا ہوا ہے، یہ نقشہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ 22 پر،
اس طرح کا نقشہ بنے گا. اور یہ بات جو ہے یہ اسی کے احکام پیش کر رہے ہیں صفحہ 23 میں بھی، اور صفحہ 24 خالی ہے. صفحہ 25 کی ایک لائن یہاں پر بات ختم ہوتی ہے. یہ جو مثال آئی ہے کتاب میں، اس مثال کی بات صفحہ 25 کے پہلی لائن پہ ختم. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں شکل کیا ہے. اب میں بورڈ کی طرف جب تک نہیں آؤں گا تب تک تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خالی آپ جو ہے یہ دیکھیے، سرسری پہلے دیکھ لیجئے عبارت کیا کہہ رہی ہے. وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ. یہاں پر 2 زیر دے دیا ہے شاید، نہیں ٹھیک ہے، ایک ہی زیر ہے پہلے. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ بِهَذِهِ الصُّورَةِ. اصل میں زید کو 3 بیٹا ہے اور تینوں بیٹوں سے اولادی سلسلہ ہے. تینوں بیٹوں سے جو اولادی سلسلہ ہے تو وہ چلا گیا ہے بعض بیٹوں سے لکڑ پوتا سکڑ پوتا تک، سکڑ پوتی تک، پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، وہاں تک چلا گیا ہے بعض بیٹوں سے. اور 3 بیٹے آپ ذہن میں رکھیے، اس میں بنیاد ہے 3 بیٹے اور 3 بیٹوں کی پھر اولاد ہے. سکڑ پوتی تک غالباً جائے گا، جیسے کہ آخری والا ہے. تیسرا جو بیٹا ہے وَثَلَاثَ بَنَاتِ، دوسری لائن میں وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ، زید کے بیٹے پوتا ہو گیا، پوتا کا بیٹا جو ہے پرپوتا ہو گیا، اور پرپوتا کی 3 بیٹیاں بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ. تو پرپوتا کی بیٹی وہ ہو گئی لکڑ پوتی، اور پھر اس کے نیچے بھی پوتی ہے. تو پوتی پر پوتا کی بیٹی لکڑ پوتی، پھر اس کے بعد سکڑ پوتی، اس کے بعد چھکڑ پوتی، چھکڑ پوتی تک چلا گیا ہے. اور پہلے والے بیٹے سے جو ہے، جو پہلی لائن میں ہے ثلاثہ بنات ابن بعضہن اسفل من بعض، تو ثلاثہ بنات پہلے بیٹے کی بیٹی یعنی میت کی پوتی، زید کی پوتی، پھر پر پوتی، پھر لکڑ پوتی. تو ایک بیٹا سے ہے، زید کو ایک بیٹا سے کے واسطے سے پوتی پر پوتی لکڑ پوتی، اور اس کے بعد ہے ثلاثہ بنات ابن آخر، پہلی لائن کے آخر میں دوسرے بیٹے کے پوتے کی 3 بیٹیاں بعض سے نیچے، یعنی پوتے کی بیٹی کا مطلب پر پوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی. ہاں، تو پر پوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی. تو پہلے والے بیٹے سے پوتی پر پوتی لکڑ پوتی، اور دوسرے والے بیٹے سے پر پوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی، یعنی ایک واسطہ نیچے، اور تیسرے والے بیٹے سے مزید ایک واسطہ نیچے، لکڑ پوتی سکڑ پوتی چھکڑ پوتی. تو اس لیے میں نے کہا عجیب ہے یہ، بعضہن اسفل من بعض، بعض سے نیچے ہے اور اس کی شکل یہ ہے. اب یہاں پر اگر آپ چاہیں تو شکل دیکھیں، زید ہی لکھا ہوا ہے اتفاق سے میت میں، اور ایک بیٹے کا نام عمر ہے، جو کتاب میں مثال ہے، میں وہی مثال، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ویسے یہ حاشیہ ہے اصل میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتاب ہے، اصل کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، متن میں یہ مثال. اچھا نہیں، مثال موجود ہے، مثال موجود ہے، البتہ جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ وہاں پر نہیں کتاب میں. العلیاء من الفریق الاول، الوسطی من الفریق الاول، السفلی من الفریق الاول، وہ سب بعد میں ہے کتاب میں. ہاں، نقشہ البتہ کتاب میں ہے.
تو اب آپ یہاں پر غور کر لیں، بورڈ کی طرف آتا ہوں، پہلے آپ دیکھ لیں سرسری. زید کا 3 بیٹا، ایک بیٹے کا نام عمر، دوسرے بیٹے کا نام بکر، تیسرے بیٹے کا نام خالد. تو میں ان ناموں کو نوٹ ہی کر لیتا ہوں تاکہ اس کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے پھر رہے. زید اور اس کا ایک بیٹا فریق اول کا نام ہے عمر، اور فریق دوم کا نام ہے بکر، یہ دوسرا بیٹا ہے. میں ابن بھی پڑھا دیتا ہوں. زید کا بیٹا ابن، ابن 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 فریق دوم کا نام ہے بکر، فریق سوم کا نام ہے خالد. فریق سوم. اب یہاں پر دیکھیے کہ اچھا نیچے نام وغیرہ نہیں ہے، میں نام لکھوں گا بورڈ پر آؤں گا تو. اب آپ اس نقشے میں غور کریں. عمر کو زید کا بیٹا عمر، اور عمر کو بیٹا بیٹی ہے، عمر کو بیٹا بیٹی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے ابن اور بنت. تو عمر کی جو بیٹی ہے وہ زید کی پوتی ہو گئی. تو پہلے فریق میں آغاز ہوا کس سے؟ پوتی سے. پہلے فریق میں آغاز ہوا پوتی سے. پھر اس کے نیچے آ جائیے، ابن بھی ہے بنت بھی ہے. تو فریق اول کی جو وسطی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے الوسطی من الفریق الاول، یہ عمر کی جو لائن ہے یہ فریق اول کی لائن ہے. یہ تینوں کے تینوں نیچے تک کیا ہے؟ فریق اول. تو پہلی جو بنت ہوئی زید کی پوتی ہوئی، جس کو لکھا ہوا العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی اوپر والی بیٹی. اس کے نیچے جو بنت لکھا ہوا ہے وہ زید کی پرپوتی ہو گئی، زید کی پرپوتی ہو گئی، جو کہ وسطی من الفریق الاول ہے، یعنی پہلے فریق کی بیچ والی بیٹی. پھر اس کے نیچے آ جائیے آپ، جو بنت ہے تیسری بنت، تو وہ کیا ہے؟ زید کی پوتی پرپوتی لکڑ پوتی ہو گئی. تو پہلی لائن میں پہلے فریق میں پوتی پرپوتی لکڑ پوتی ایسا ہے. بعضہن اسفل من بعض سے نیچے کا مطلب یہی ہے. تو یہ 3 بنات کی کہانی پہلے فریق میں ہو گئی. دوسرے فریق میں دیکھیں آپ کہ بنت کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ پوتی سے نہیں ہو رہا ہے، بنت کا آغاز پرپوتی سے ہو رہا ہے. زید کا بیٹا بکر، پھر بکر کا بیٹا ہے، پھر بکر کے بیٹے کو بیٹا بیٹی ہے، تو بکر کے بیٹے یعنی پوتے، بکر کا پوتا اور پوتی، یہاں سے آغاز ہے. تو بکر کی پوتی زید کی پرپوتی ہو گئی، زید کی پرپوتی ہو گئی کون؟ بکر کی پوتی. چونکہ زید کا بیٹا بکر، زید کا دوسرا بیٹا بکر، اور بکر کی پوتی سے آغاز ہو رہا ہے مؤنث کا، بنت کا. تو زید کی بکر کی پوتی کا مطلب کیا ہوا؟ زید کی پرپوتی. تو پرپوتی یہ اوپر والی ہو گئی اس لائن میں، جس کو لکھا ہوا العلیا من الفریق الثانی. دوسرا فریق یعنی دوسرا بیٹا، زید کا دوسرا بیٹا بکر، یہ مراد ہے فریق ثانی سے. تو زید کے اس دوسرے بیٹے بکر کی پوتی زید کی پرپوتی، یہ ہے علیا من الفریق الثانی. اس کے بعد نیچے مزید آ جائیے بنت. جب اس فریق میں فریق دوم میں علیا جو ہے یہ پرپوتی ہے، تو نیچے والی کیا ہو گئی؟ لکڑ پوتی. پھر نیچے والی کیا ہو گئی؟ سکڑ پوتی. پرپوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی، جو سکڑ پوتی سب سے نیچے السفلی من الفریق الثانی. اور نمبر تیسرے بیٹے میں آ جائیے. تیسرا بیٹا زید کا کون ہے؟ خالد.
یہاں پر بنت کا آغاز اور نیچے ہوا ہے، زید کا بیٹا خالد، پھر خالد کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، یعنی خالد کے بیٹے کا بیٹا، دیکھیے لکھا ہوا ابن ابن ابن، خالد کے بیٹے کا بیٹا، پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے خالد کے بیٹے کا بیٹا اور بیٹی۔ تو یہاں جو بنت ہے اوپر والی فریق ثالث میں، جس کو کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے، العلیاء من الفریق الثالث، اس فریق میں سب سے اوپر والی جو بنت ہے یہ خالد کی پرپوتی ہے، خالد کی پرپوتی ہے۔ تو جب خالد کی پرپوتی ہے تو زید کی لکڑ پوتی ہو گئی۔ تو تیسرے فریق میں آپ دیکھیں کہ لڑکی کا آغاز جو ہو رہا ہے، بنت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ زید کے لکڑ پوتی سے، تو لکڑ پوتی سے آغاز ہی ہو رہا ہے، تو مزید نیچے والی بنت کیا ہو جائے گی، سکڑ پوتی، اور مزید نیچے والی بنت کیا ہو جائے گی، چھکڑ پوتی۔ یہ ہے انداز۔ تو اب تھوڑا سا ممکن ہے بات سمجھ گئے ہوں خالی نقشے کو، اور بعض ممکن ہے نہ سمجھے ہوں۔ اب اسی نقشے کو جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کچھ حد تک، تو اسی کو انہوں نے فرمایا العلیاء، نیچے کا جو متن ہے، العلیاء من الفریق الاول لا یوازیها احد، فریق اول کی اولیاء اس کے موازی کوئی نہیں ہے، والوسطی من الفریق الاول توازیها العلیاء من الفریق الثانی، فریق اول کی وسطی بیچ والی فریق ثانی کی اولیاء کے محاذات میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا والسفلی من الفریق الاول، فریق اول کی نیچے والی جو بنت ہے تیسری، اس کے مقابل کون ہے، فریق ثانی کی وسطی، توازیہ الوسطی من الفریق الثانی، اور والعلیاء من الفریق الثالث، تو پہلے فریق کی سفلی اس کے محاذات میں فریق دوم کی وسطی ہے اور فریق سوم کی علیاء ہے، توازیہ الوسطی من الفریق الثانی والعلیاء من الفریق الثالث، فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیاء، یہ سب محاذات میں ہے فریق اول کی سفلی سے۔ والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی سفلی اس کے مقابل میں فریق ثالث کی وسطی ہے، اس کے مقابل محاذات میں فریق ثانی کی سفلی اور فریق ثالث کی وسطی۔ والسفلی من الفریق الثالث، اور فریق ثالث کی جو نیچے والی ہے تیسری بنت فریق ثالث کی، لا توازیہا احد، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے بنت، فریق اول فریق دوم میں بنت نہیں، تینوں جو ہے فریق اول کی تینوں بنت وہ آ چکی، فریق دوم کی تینوں بنت آ چکی، تو تیسرے فریق کی جو بنت ہے آخری والی اس کے مقابل میں کوئی بنت نہیں ہے۔ اذا عرفت ھذا، جب تم نے اس کو جان لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا، تو ہم کہیں گے کہ فریق اول کی علیاء کو نصف ملے گا، وَلِلْوُسْطَىٰ مِنَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ مَعَ مَن يُوَازِيهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، فریق اول کی وسطی کو اس بنت کے ساتھ جو اس کے محاذات میں ہے مشترکہ طور پر سدس مل جائے گا، تکملۃ للثلثین، ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والیوں کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ محاذات میں کوئی لڑکا ہو تو وہ لڑکا ان سب کو اسبہ بنا دے گا، یعنی من جو ہے بیان ہے، بدل ہے، من کانت بہذائی، یعنی جو اس لڑکے کی محاذات میں ہو، جو اس لڑکے کی محاذات میں ہو پوتیاں وہ اسبہ ہو جائیں گی، اور اس لڑکے کے اوپر جو پوتیاں محجوب ہو رہی ہیں وہ بھی جو ہے اسبہ ہو جائیں گی۔ ممن لم تکن ذات سہم، اوپر والی وہی پوتیاں اسبہ ہوں گی نیچے والے پوتے سے جو اوپر والی پوتی سہم والی نہ ہو، اسی کو میں نے سمجھایا تھا کل تفصیل سے، اوپر والی اسی پوتی کو اسبہ بنائے گا، نیچے والا پوتا جو اوپر والی پوتی ذات سہم یعنی کہ ان کو حصہ نہیں مل رہا ہو، سدس وغیرہ جو اس کا حصہ ہوتا ہے پوتیوں کا، نصف بھی ہوتا ہے کبھی، ثلثان بھی ہوتا ہے کبھی،
تو گویا کہ فرض کی بنیاد پر وہ نہ پا رہی ہوں، محجوب ہو رہی ہوں، محجوب ہو رہی ہوں تو نیچے والا پوتا اوپر والی محجوب ہونے والی پوتی کو عصبہ بنا دے گا۔ وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ پوتا اپنے سے نیچے والی پوتیوں کو ساقط کر دے گا۔ اب یہاں پر عبارت تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ میں بعض نے ابھی سمجھا نہیں ہوگا، اس لیے آتے ہیں بورڈ کی طرف۔ جو میں نے لکھا ہے، زید کا انتقال ہوا، اس کو ایک ابن یہ ہے، دوسرا بیٹا یہ ہے، تیسرا بیٹا یہ ہے۔ اب جو ہے اس بیٹا سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کا نام چھوٹا سا لکھتا ہوں، ناصر، اس کا نام ہے خدیجہ۔ اس کے بعد ناصر سے ایک بیٹا، تھوڑا سا اور نیچے لے جاتے ہیں، بنت ہے، ناصر کو ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کا نام ہے ہندا، اور ایک بیٹا بھی ہے، اس کا نام ہے سالم۔ سالم سے جو ہے ایک بیٹا ہے، بلکہ خالی ایک بیٹی کہہ لیجیے، ہاں بیٹا کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام ہے سلیمہ۔ چلیے، تو یہ ہو گیا فریق اول کی 3 بنات، بعضہن اسفل من بعض۔ فریق اول کی خدیجہ، فریق اول، اچھا یہ کیا ہے؟ العلیہ، سب سے اوپر والی یہی ہے، علیہ من الفریق الاول، یہ ہے فریق اول، سب سے اوپر والی یہی ہے۔ جب سب سے اوپر والی ہے، فریق اول کی ہے، ہمارے لیے کہنا صحیح ہے العلیہ من الفریق الاول۔ اچھا بیچ والی ہے، بیچ والی کو بولتے ہیں وسطی، وسطی من الفریق الاول، چونکہ فریق اول ہی کی ہے یہ۔ اور سلیمہ یہ بھی فریق اول کی ہے لیکن نیچے والی ہے، تو سفلا من الفریق الاول۔ اب یہاں پر آ جائیے، یار ابن کو ادھر کر دیتا ہے، بنت، اس ابن کا نام ہے حامد، اس بنت کا نام ہے ناصرہ۔ بنت جو ہے، چلیے ایسا کر دیتے ہیں صاف صاف، حامد سے بھی ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، حامد سے بھی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے حبیبہ، اور اس ابن کا نام ہے شریف۔ اس کے بعد اس ابن سے پھر جو ہے ایک بیٹا بیٹی ہے، اچھا یہاں غلط ہو گیا، یہاں پر تھوڑا سا غلط ہو گیا، یہ ہو گیا ابن، اس کا نام ہے حامد، اور اس ابن سے ہے یہاں سے آغاز ہوا ہے، حبیبہ، حامد کو ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک کا نام حبیبہ ایک کا نام شریف، اور شریف کو بھی جو ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس ابن کا نام ہے عارف۔
یہاں پر جگہ جو ہے تھوڑا سا، چلیے ادھر لکھتا ہوں عارف، ادھر جگہ کا مسئلہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس بنت کا جو ہے نام ہے حمیدہ. اس عارف کو بھی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے خالدہ. اب یہاں پر غور کر لیں، کیمرہ صحیح نہیں ہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیمرہ ٹھیک ہے، کیمرہ ٹھیک ہے. تو اکثر کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بعض کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا نہیں، چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہے کیا؟ اب دیکھیے، اب صاف ہے. ہاں چلیے، میرا سایہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کے بعد یہاں غور کر لیں آپ، فریق دوم کی بنت یہاں شروع ہو رہی ہے، یہاں شروع ہو رہی ہے. شریف جو ہے زید کا کون ہوا؟ شریف جو ہے زید کا کون ہوا؟ چلیے بتلائیے، اب سمجھ میں آئے گا. شریف زید کا کون ہوا؟ پرپوتا. ہاں ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ پرپوتی ہے، تو پرپوتی سے آغاز ہوا. فریق دوم میں پرپوتی سے آغاز ہوا. پرپوتی، لکڑ پوتی، اور خالدہ ہو گئی سکڑ پوتی. چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد خالد میں آ جائیے. یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ اور نیچے جانا ہے. ابن، اس ابن کا نام چھوڑ دیجئے، مسئلہ نہیں ہے. ابن یہاں بھی چھوڑ دیجئے. یہاں جو آغاز ہوگا یہاں سے ہوگا. یہ ہے بنت، یہ ہے ابن. یہاں سے بنت کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا نام ہے مثلا بنت کا کریمہ، اس کا نام ہے ارشد، اور اس کے بعد پھر ارشد کو بیٹا بیٹی ہے. ارشد کو بیٹا بیٹی ہے. اس بنت کا نام ہے راشدہ. اس ابن کا نام ہے احمد. اس کے بعد اس ابن کو ایک بیٹی ہے بنت. اس بنت کا نام ہے ساجدہ. اب یہاں پر غور کر لیا آپ نے،
زید کے بیٹے خالد، یہ خالد کا بیٹا، سب نام لکھی دیا، اس پہ لکھ دیتے ہیں. ابن ہو گیا اشرف. چلیے یہ ہو گیا انظر. اشرف، انظر، ارشد، احمد. زید کا بیٹا خالد، خالد کا بیٹا اشرف، اشرف کا بیٹا انظر، اور انظر کا بیٹا ارشد، اور انظر کی بیٹی کریمہ. کریمہ کون ہوئی زید کے لیے؟ سوال. سکڑ پوتی. زید کے بیٹے کا بیٹا یہ پوتا ہو گیا، یہ پر پوتا ہو گیا، اور یہ سکڑ پوتی ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے، سکڑ پوتی ہو گئی. تو سکڑ پوتی یہ ہو گئی، بیٹا، پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتی. لکڑ پوتی یہ ہوئی لکڑ پوتی. لکڑ پوتی یعنی کہ پہلے ہے لکڑ، پھر ہے سکڑ. بیٹا، پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتی، یہ لکڑ پوتا، یہ لکڑ پوتی، یہ سکڑ پوتی، یہ چھکڑ پوتی. بہرحال یہ نام ہے جی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، چھکڑ پوتی. تو آپ یہاں غور کر لیں، یہ فریق سوم ہے. فریق سوم میں بیٹا کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی یعنی پر پوتا کی بیٹی لکڑ پوتی، اور لکڑ پوتا ارشد کی بیٹی راشدہ. تو یہ جب لکڑ پوتی ہوئی تو یہ سکڑ پوتی اور یہ چھکڑ پوتی. یہ نقشہ ہے، یہ خالی نقشہ، ابھی حکم نہیں آیا آپ کے سامنے. تو یہ نقشہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نقشے کو آپ لوگوں نے سمجھا نہیں سمجھا؟ حکم نہیں پوچھ رہا ہوں. یعنی زید کو جو 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کے سلسلے میں جو اولادی سلسلہ ہے جی، جو اولادی سلسلہ ہے، اور بیٹیاں ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہیں. یہاں سے یہاں پوتی سے آغاز ہوا، پوتی، پر پوتی، لکڑ پوتی. فریق دوم میں آغاز ہوا بیٹی کا پر پوتی سے، پر پوتی حبیبہ، حبیبہ، پر پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی. فریق سوم میں آغاز ہوا لکڑ پوتی یعنی بیٹا، پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، چھکڑ پوتی. یہ گویا کہ نقشہ ہو گیا. تو زید کی 3 اولاد یعنی 3 بیٹے، ہر بیٹے کا جی، ہر بیٹے کا اولادی سلسلہ ہے، اور ہر سلسلے میں بیٹیاں ہیں ایک ایک. ہر سلسلے میں ایک ایک بیٹیاں ہیں. بعضہن اسفل من بعض، بعضہن اسفل من بعض. حبیبہ اوپر والی، حمیدہ بیچ والی، خالدہ نیچے والی. اس میں جو ہے خدیجہ اوپر والی، ہندہ بیچ والی، سلیمہ نیچے والی. اس لائن میں کریمہ اوپر والی، راشدہ بیچ والی، ساجدہ نیچے والی. تو ہر لائن میں 3 بنات ہیں. بعضہن اسفل من بعض. یہاں آغاز ہوا پوتی سے، یہاں آغاز ہوا پر پوتی سے، یہاں آغاز ہوا لکڑ پوتی سے. اور پھر ہر لائن میں بعضہن اسفل من بعض. ہر لائن میں 3 بیٹیاں ہیں. بعضہن اسفل من بعض. ہر لائن میں 3 بیٹیاں، بعضہن اسفل من بعض، بعض سے نیچے. اب یہاں پر جو ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے ابن کسی حادثے میں انتقال کر گئے، گاڑی میں کہیں جا رہے تھے. یہ جتنے ابن ہیں یہاں سے لے کر ابن ہر ایک میں 4 ابن ہوگا، بلکہ ہاں اس میں 4، اس میں 5، اس میں 6 ہوگا. ابن 3، ابن 4، اس میں 4 ہو گیا. 1 2 3، 1
بکر بکر حامد شریف عارف 4 بنون ہیں، اس میں پھر 5 ہو جائے گا. خالد اشرف انظر ارشد احمد 5 بنون ہیں، تو 5 4 9 اور 3 12. عمر ناصر سالم 3 4 5، تو 3 4 7، 3 اور 4. ابن 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 3 ہو گیا، ابن 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 اور ابن. بکر حامد شریف عارف، تو ادھر 4 بنون، ادھر 3 بیٹے ہیں، 3 بنون، 4 بنون، ادھر 5 بنون. خالد اشرف انظر ارشد احمد 5 بنون، تو 3 4 7، 7 اور 5 12، 12 بنون ہیں. یہ 12 بنون سب کے سب انتقال کر گئے. کسی گاڑی میں سب جا رہے تھے، حادثے کی شکار ہو گئی گاڑی، اور سارے بنون جو ہے انتقال کر چکے. گھر میں جو بنات موجود تھیں وہ سب زندہ ہیں، ساری بنات زندہ ہیں، سارے بنون مر چکے ہیں. کب؟ 1 ہفتہ پہلے. اور آج زید کا انتقال ہو رہا ہے، آج زید کا انتقال ہو رہا ہے. تو اگر آپ نیچے سے اٹھائیں تو ساجدہ بھی ہے زید کے اولادی سلسلے میں، زید کے تیسرے بیٹے خالد کے سلسلے میں ساجدہ بھی ہے، جو کہ چھکڑ پوتی ہے زید کی. تو زید ہو گیا چھکڑ دادا ساجدہ کا. جب یہ چھکڑ پوتی ہوئی تو ساجدہ زید کو کیا بولے گی؟ تو ساجدہ کا باپ احمد. تو نیچے سے اوپر جائیں تو ساجدہ کا باپ، ساجدہ کا دادا ارشد، ساجدہ کا پردادا انظر، اور لکڑ دادا اشرف، سکڑ دادا خالد، چھکڑ دادا زید. اب یہاں پر سارے بنون کیا ہے؟ مر چکے ہیں. تو اب یہاں پر ایک چیز جو خاص بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابن کو بار بار کیوں لا رہے ہیں؟ بیٹی یہاں بھی ہے، بیٹی یہاں بھی ہے، بیٹی یہاں بھی ہے، ہر ایک میں بیٹی یا نیچے ایک، پھر نیچے بنت، پھر نیچے بنت. اور جب بنون زندہ ہی نہیں ہے تو یہ کیوں لا رہے ہیں بنون کو؟ ابن کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ یہ سب زندہ ہی نہیں ہے تو ابن کو کیوں لا رہے ہیں؟ یہاں پر ابن وغیرہ لائے، پھر یہاں ابن، پھر یہاں ابن، جب کوئی ہے ہی نہیں تو ابن کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ یہ ساری بنات، یہ خاص بات ہے کہ ساری بنات یا تو پوتیاں ہیں یا پر پوتیاں ہیں یا لکڑ پوتیاں ہیں یا سکڑ پوتیاں ہیں. کوئی نواسیاں پر نواسیاں لکڑ نواسیاں نہیں ہیں. اگر خدیجہ کی بیٹی مان لیں ہندا کو، ناصر کی بیٹی نہ مانے ہندا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اگر ہندا کو ہم ناصر کی بیٹی نہ مانے بلکہ خدیجہ کی بیٹی مانے تو ہندا جو ہے زید کی پرنواسی ہو جائے گی. خدیجہ تو خیر پوتی ہے، زید کا بیٹا عمر کی بیٹی خدیجہ، تو زید کی یہ پوتی ہو گئی خدیجہ. اور خدیجہ کی بیٹی کیا ہو جائے گی؟ خدیجہ کی بیٹی جو ہے پرنواسی ہو جائے گی زید. تو جہاں بھی اگر آپ کسی بھی بنت کو اوپر کے بنت کی بیٹی مانیں، اس بنت کو اس خدیجہ کی بیٹی مانیں گے تو معاملہ پھر پر نواسی کی طرف چلا جائے گا، لکڑ نواسی کی طرف چلا جائے گا، سکڑ نواسی کی طرف چلا جائے گا. یہاں بھی ایسے ہو جائے گا. حبیبہ کی بیٹی حمیدہ مان لیں تو حبیبہ جو ہے یہ تو پرپوتی ہے زید کی. زید کا بیٹا بکر یعنی بیٹا، حامد پوتا، حبیبہ پرپوتی. اس پرپوتی کی بیٹی حمیدہ مان لیں تو لکڑ پوتی کیا ہو جائے گی؟ لکڑ نواسی ہو جائے گی. اگر حبیبہ کی بیٹی حمیدہ ہو تو کیا ہو جائے گی؟ لکڑ نواسی میں معاملہ چلا جائے گا. تو جہاں جس بنت کے کسی بھی بنت کو آپ اوپر کی بنت کی اولاد مان لیں گے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کسی بھی بنت کو اوپر کی بنت کی اولاد مان لیں گے تو اس بنت کی اولاد مان لیں گے، حبیبہ کی اولاد مان لیں گے، تو یہ
نواسیوں کی طرف چلی جائے گی۔ اسی طرح ہر ایک میں کسی بھی بنت کو مان لیں، اوپر کی بنت کی اولاد، کسی بھی بنت کو، یہاں بھی بنت ہے، یہ بنت راشدہ ہے، اس کو اگر آپ کریمہ کی اولاد مان لیں، ارشد کی اولاد نہ مانیں، تو یہ راشدہ جو ہے یہ نواسیوں میں چلی جائے گی۔ تو یہ خاص بات ہے کہ اتنے ابن کو بیچ میں لانا پڑا تاکہ کیا ہو، پوتیوں پر پوتیوں، لکڑ پوتیوں، سکڑ پوتیوں کا سلسلہ برقرار رہے۔ کوئی بھی بنت جو اوپر کی بنت کی اولاد ہو، تو وہ بنت اگر یہ سلیمہ ہندہ کی بیٹی ہو تو پھر یہ سلیمہ لکڑ پوتیوں کے سلسلے سے، پوتیوں کے سلسلے سے نکل کر نواسیوں کے سلسلے میں چلی جائے گی۔ اسی لیے جو ہے ابن ہر جگہ ہے، ہر بنت کا باپ، ہر بنت کے اوپر ابن بھی ہے، اسی لیے اس بنت کے اوپر ابن ہے، اور اس بنت کے اوپر یہ ابن ہے ناصر، یہ ناصر کی بیٹی ہے، تو ہر بنت کے اوپر ابن ہے تاکہ یہ پوتیوں پر پوتیوں کا سلسلہ برقرار رہے۔ اس بنت کے اوپر کیا ہے؟ حمیدہ کس کی بیٹی ہے؟ شریف کی بیٹی ہے۔ آپ غور کریں، ہر بنت کے اوپر جو ہے ابن ہے، یہ آپ ایک مرتبہ نگاہ دوڑائیں، ہر بنت کے اوپر ابن ہے، اس بنت کے اوپر ابن، اس بنت کے اوپر یہ ابن، اس ہندہ کے اوپر یہ ابن، اس کریمہ کے اوپر یہ ابن انظر، اس خالدہ کے اوپر عارف، یعنی خالدہ کا باپ عارف، راشدہ کا باپ ارشد، ساجدہ کا باپ احمد، تو ہر بنت کے اوپر جو ہے ابن ہے جو اس کا باپ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ اسی لیے تاکہ یہ پوتیوں کا سلسلہ برقرار رہے، نواسیوں کی طرف معاملہ نہ جائے، یہ ایک خاص بات تھی۔ اب اس کے بعد اب آئیے حکم کی طرف۔ اگر سارے بنون آپ نے دیکھا کہ 3 1 2 3، یہ ادھر 3 ابن، ادھر 4 ابن، ادھر 5 ابن، 3 4 4 3 7 7 5 12، یہ 12 بنون ایک ہفتہ پہلے انتقال کر گئے اور آج انتقال ہوا زید کا۔ اب کس کو کیا ملے گا؟ اب آئیے اصل مطلب کی طرف۔ اب یہاں پر نام موجود ہے، میں نے نام اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ نام لکھ کر حصہ لکھیں کہ کہاں سے آغاز کریں گے اور کتنا دیں گے۔ سارے بنون مر چکے ہیں پہلے ہی، ساری بنات زندہ ہیں، پھر بعد میں بنون کو زندہ کریں گے جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تب۔ تو آغاز کریں گے کس بنت سے اور کتنا دیں گے؟ اب آپ کو میں نے جو کل سمجھایا تھا اس کی روشنی میں اب آپ جواب دیجیے۔ خیر کل تو پوتا کی بات بھی آئی تھی، پر پوتا کی بات بھی آئی تھی، ابھی تو یہاں پر پوتا، لکڑ پوتا کوئی زندہ ہی نہیں ہے، اس پر پھر آئیں گے بعد میں، لیکن پہلے یہ بتلائیے کہ یہاں پر کس کو کیا دیں گے؟ زید کے ترکہ میں کس کو کیا دیں گے؟ اور آپ کے سامنے جو ہے ہر سلسلے میں 3 بنات ہیں، خدیجہ ہندہ سلیمہ، حبیبہ حمیدہ خالدہ، اور اس سلسلے میں کریمہ راشدہ ساجدہ، ہر سلسلے میں 3 بنات ہیں، کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے؟ جی خدیجہ نصف، بالکل صحیح، خدیجہ کو نصف ملے گا، بالکل صحیح، خدیجہ کو نصف ملے گا۔ یہ بڑا سمجھ دیتا ہوں، خدیجہ کو نصف مل گیا، جو کہ زید کی پوتی ہے، زید کی ایک ہی پوتی ہے۔ یہ بات بہتر سمجھ میں آئی کہ آپ نے احوال میں پڑھا بیٹی ایک ہو تو نصف، تو جو احوال بیٹی کے ہیں وہی احوال تو پوتی کے بھی ہیں۔ اگر بیٹی بیٹا غائب ہو، مطلب ایک ہے ہی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں ہے، تو پوتی کے احکام بیٹی والے ہیں، تو پوتی ایک ہے تو نصف، پوتی ایک ہے تو نصف، ہندہ حبیبہ سدس، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ۔
ہندا حبیبہ سدس تکملۃ للثلثین، بالکل صحیح ہے۔ بہرحال پوتی اکیلی ہے، اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ نصف سدس، سدس نہیں ملے گا، سدس نیچے آئے گا۔ تو ہاں یہ اس کو غور سے سنیے آپ، خدیجہ پوتی وہ اپنے محاذات میں اکیلی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، یہ ہے بطن دوم، اس کو بولتے ہیں بطن دوم، یہ ہے بطن اول۔ زید کی براہ راست اولاد بطن اول، یہ کیا ہے؟ بطن دوم، یہ ہے بطن اول، پیڑھی، پیڑھی جو بولتے ہیں پیڑھی، بطن دوم، بطن سوم، پیڑھی، اور یہ بطن چہارم، اور یہ ہے بطن پنجم، اور ساجدہ ہے بطن ششم۔ پیڑھی بطن ایک ہی بات ہے۔ تو بطن دوم میں خدیجہ کے محاذات میں کوئی نہیں ہے، یہ سب بنون تو مر چکے ہیں سب، یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، لہذا خدیجہ پوتیوں میں اکیلی ہے، لہذا نصف پوتی ایک ہو تو نصف۔ اب اس کے بعد یہ پوتی کیا ہے؟ بیٹی کے درجے میں آ گئی، پوتی کا احوال بیٹی کی طرح، بیٹی نہیں بیٹا نہیں، تو پوتی کیا ہو گئی؟ بیٹی کی طرح، اکیلی ہے تو نصف۔ اب اس کے بعد نیچے پر پوتی کی طرف آ جائیے، یہ پوتی سے فارغ ہو گئے۔ پر پوتی میں کتنی بنات ہیں؟ پر پوتی میں 2 بنات ہیں، پر پوتی میں 2 بنات ہیں، ایک ہندا ہے، یہ بھی پر پوتی ہے زید کی، ہندا بھی پر پوتی ہے زید کی، حبیبہ بھی پر پوتی ہے زید کی، لہذا اسے ملے گا کیا؟ ملے گا تو آپ نے جو صحیح لکھا تھا سدس ملے گا، سدس ملے گا مشترکہ، سدس ملے گا مشترکہ، سدس ملے گا مشترکہ۔ یہ بھی کس نے کیا پوسٹ کیا تھا؟ تو بہرحال ہندا اور حبیبہ، ہندا یہ، حبیبہ یہ، ان دونوں کو مل جائے گا سدس مشترک۔ سدس مشترک، سدس کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ لڑکیوں، پوتیوں، پر پوتیوں، لکڑ پوتیوں میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو نصف جب دے دیا تو ثلثان تک پہنچنے کے لیے گنجائش کتنی ہے؟ گنجائش سدس کی ہے۔ یہ بات میں 2 مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ نصف کے اندر سدس ملا دیں گے تو، نصف کے اندر سدس ملا دیں گے تو وہ ثلثان بن جاتا ہے۔ نصف 50 روپیہ، 100 روپے میں 50 روپے، اور ثلثان 100 میں ثلثان مطلب 66 روپے، تو مزید 16 روپیہ کی گنجائش سدس کی۔ یہ بات آ چکی ہے پہلے، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سدس مشترک، تکملۃ للثلثین، نصف دے دیا اور ثلثان سے آگے جانا نہیں ہے تو گنجائش سدس کی ہے، لیکن اس سدس کو تنہا ہندا نہیں لے گی، اس سدس کو تنہا حبیبہ نہیں لے گی، بلکہ یہ سدس ان دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ تکملۃ للثلثین، تو پوتی اور پرپوتی کو ملا کر زید کی پوتی خدیجہ اور زید کی پوتی پرپوتی ہندا اور حبیبہ، ان دونوں کو ملا کر ثلثان کا معاملہ ختم۔ جب ختم ہو گیا تو اب مزید نیچے والی پوتیوں کی طرف نہیں جائے گا، لہذا اب کیا ہوگا؟ ایک یہ سلیمہ، حمیدہ، کریمہ، خالدہ، راشدہ، ساجدہ، اتنی بنات محجوب ہو گئی، چونکہ ثلثان ختم ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 6 بنات محجوب ہو گئی، کہانی اسی 3 میں مکمل ہو گئی۔ خدیجہ نصف، ہندا اور حبیبہ سدس مشترک، ثلثان معاملہ مکمل، لہذا یہ سب محجوب ہو گئی، نیچے والی لڑکیاں محجوب ہو گئی۔ اب یہاں پر
ایک ذہن میں سوال ہوگا کہ سلوسان تک تو دے دیے، اب جو بچا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو بچا ہوا اگر کوئی اسبا ہوگا زید کا بھائی کوئی زندہ ہوگا تو، یا زید کا باپ کوئی زندہ ہوگا، تو زید کے اگر دوسرے عصبات ہوں یا ذوی الفروض ہوں تو اس طرف چلا جائے گا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ زید کے اور کوئی ہے ہی نہیں، بس جو کچھ ہے یہی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اگر زید کے وارثین یہیں پر ہے جو کچھ ہے تو سلوسان تو دے دیا، اب بچا ہوا انہی ذوی الفروض پر رد ہو جائے گا، لیکن نیچے نہیں جائے گا، نیچے نہیں جائے گا، انہی پر رد ہو جائے گا سلس بھی۔ ثم الرد على ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، میراث کے جو 10 مستحقین ہیں اس میں نمبر 5 پر آپ نے جو پڑھا تھا ثم الرد على ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، تو سلوسان دینے کے بعد خود خدیجہ کو نصف اور اس کو سدس، جملہ سلوسان دینے کے بعد 1/3 بچ گیا، تو 1/3 کو نیچے نہیں منتقل کریں گے بلکہ انہی پر رد کر دیں گے اگر زید کے دوسرے عصبات ذوی الفروض نہ ہو تو، اگر ہے تو ادھر جائے گا، نہیں ہے تو انہی 3 پر رد ہوگا ان کے حقوق کے بقدر، سدس کو سدس کے اعتبار سے، نصف کو نصف کے اعتبار سے پلٹ کر آ جائے گا۔ ثم الرد على ذوی الفروض النسبیہ، لیکن نیچے نہیں آئے گا۔ جیسے کہ کسی کو ایک ہی بیٹی ہو اور کوئی نہیں ہے تو بیٹی کو نصف ملتا ہے اور باقی آدھا بچ گیا، تو آدھا کہاں جائے گا؟ بیٹی ہی پر رد ہو جائے گا۔ یہ باتیں آ چکی ہیں، جب کوئی جو ہے ذوی الفروض و عصبات نہ ہو اور ایک ہی ذوی الفرض ہے تو اسی پر جو ہے رد ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ انہی 3 ذوی الفروض پر رد ہو جائے گا، بقیہ اور نیچے والے کی طرف منتقلی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک پہلو تو آپ کے سامنے آ گیا اس شکل میں، جب کوئی بھی ایک بھی ابن زندہ نہیں ہے، ایک بھی ابن زندہ نہیں ہے تو 3 بنات میں معاملہ ختم ہو گیا، خدیجہ میں نصف، ہندہ میں اور حبیبہ میں سدس مشترک دے کر معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک پہلو آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، جو اصل پر پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی کہانی کیا ہے، جس کو میں نے کل سمجھایا تھا۔ اب آپ کل کے درس کی روشنی میں بتلائیے کہ ہندہ حبیبہ تک معاملہ کلوز ہو گیا سلوسان کا، ادھر والی کو نہیں ملا، لیکن اگر ان بنون میں صرف ایک عارف بچ گیا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس کا، گھر پر تھا وہ، عارف صرف زندہ ہے۔ اب یہاں آپ لوگوں کا امتحان، صرف عارف زندہ ہے جو گھر پر تھا، سفر میں نکلا نہیں تھا اس لیے بچ گیا، باقی لوگ نکلے تھے مر گئے، تو ارشاد، احمد سب مر چکے ہیں، انظر، اشرف، خالد، حامد، بکر، عمر، ناصر، سالم سب مر چکے ہیں، جتنے بنون ہیں سب مر چکے ہیں، صرف ایک زندہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس عارف کو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو ملے گا تو کیا وہ اکیلا لے گا بچا ہوا؟ سلوسان کا معاملہ تو یہاں ختم ہو گیا، نصف مل گیا، سدس مل گیا، سلوسان ہو گیا، بچ گیا ایک سلس، تو ایک سلس بچا ہوا کون لے گا؟ تو ایک سلس، ہاں عارف کے ساتھ والے، صحیح ہے، صحیح لکھا ہے۔ ساری پوتیاں اسبا ہو جائیں گی عارف کے ساتھ جو اس کی محاذات کی ہیں، نیچے والی نہیں، نیچے والی نہیں، عارف کے محاذات والی، عارف کے اوپر والی اسبا نہیں ہوگی، اس لیے کہ عارف کے اوپر والی جو ہے وہ تو حصہ پا چکی، بہزائن، صحیح ہے۔ تو یہ یہاں پر عارف زندہ ہے تو اوپر والی کو اسبا نہیں بنائے گا، چونکہ اوپر والی کیا ہے، پہلے سے ذوی الفروض کی حیثیت سے لے چکی، تو جو ذوی الفروض کی حیثیت سے لے چکی ہو وہ اسبا نہیں بنے گی، یہ بات کل آ چکی ہے، لہذا ہندہ، حبیبہ، خدیجہ ان کا وہ حصہ تبدیل نہیں ہوگا، اسبا نہیں بنے گی۔ عارف صرف اپنی محاذات والی کو عارف اپنے محاذات والی کو اسبا بنائے گا، یعنی سلیمہ کو، حمیدہ کو،
اور ارشد کو. تو عارف جو ہے اپنے محاذات والی کو اسباب بنائے گا، کریمہ کو، حمیدہ کو، سلیمہ کو. اس کے بعد نیچے والی کا کیا معاملہ ہوگا؟ خالدہ، راشدہ، ساجدہ، 3 بچ گئی، یہ محجوب ہو جائیں گی. عارف جو ہے وہ اپنے محاذات کی بہن کو تو اسباب بنائے گا، لیکن نیچے والی محجوب رہیں گی. خالدہ محجوب، راشدہ محجوب، ساجدہ محجوب. کیوں محجوب؟ اس لیے کہ جب اوپر مذکر موجود ہو، وہ اب بات آ رہی ہے. تو عارف جو ہے نیچے والیوں کو محجوب کر دے گا، اس لیے کہ جب اوپر مذکر موجود ہو. یہ بطن چہارم ہے، بطن چہارم کا عارف جب زندہ ہے تو بطن پنجم اور بطن ششم کی طرف معاملہ نہیں جائے گا، چونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی سب کو کچھ نہیں ملتا ہے. ایک بھی بیٹا موجود ہو، آپ نے سنا بار بار کہ ایک بھی بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. تو بیٹا کے رہتے ہوئے نیچے والے اور والیاں بیٹا کے رہتے ہوئے نہیں ملے گا، پوتے پوتیوں کو طرف دیکھنا نہیں ہے. ایسے ہی عارف جب موجود ہو جو بطن چہارم کا ہے تو اب نیچے والیاں ان کو ملنے کا سوال نہیں ہے. جب اوپر کا موجود ہو عارف، پوتوں کی شکل میں عارف موجود ہو، تو عارف سے نیچے والی پوتیاں وہ ساقط ہو جائیں گی. اس لیے کہ اقرب، پیڑھی کے اعتبار سے اقرب موجود ہو تو ابعد کو نہیں ملتا ہے، اقرب موجود ہو تو ابعد کو نہیں ملتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی کو نہیں ملتا ہے. یہ عارف کی کہانی ہو گئی. اس کے بعد اب ہم یہ اب مان کے چلتے ہیں کہ عارف بھی زندہ نہیں ہے، صرف جو ہے زندہ کون ہے؟ احمد. زندہ جو ہے احمد ہے. اب یہ احمد کیا کرے گا؟ احمد جو ہے اپنے محاذات کی بنات کو اسباب بنائے گا. احمد کی محاذات میں ہے راشدہ اور خالدہ. اپنے محاذات احمد جو اپنے محاذات کی خالدہ اور راشدہ کو اسباب بنائے گا، اور اوپر والی ان بنات کو جو کہ محجوب ہو رہی تھیں. لہذا احمد جو ہے اپنے محاذات والی راشدہ کو، اپنے محاذات والی خالدہ کو اسباب بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والی وہ جو کہ محجوب ہو رہی تھی، یعنی کہ سلیمہ محجوب ہو رہی تھی. چونکہ ثلثان ختم ہو گیا، یہاں پر ہندا اور حبیبہ پر ثلثان ختم ہو گیا، نصف یہاں، سدس یہاں، ثلثان ختم. سلیمہ محجوب، حمیدہ محجوب، کریمہ محجوب، خالدہ محجوب، راشدہ محجوب، ساجدہ محجوب. احمد چونکہ زندہ ہے تو اس نے اپنی محاذات والی راشدہ خالدہ کو اسباب بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والی سلیمہ، حمیدہ، کریمہ سب کو اسباب بنائے گا. اوپر والی وہ جو کہ محجوب ہو رہی تھیں اس کو جو ہے احمد اسباب بنا دے گا. سلیمہ، حمیدہ، کریمہ، یہ اوپر والی وہ ممن لم تکن ذات سہم. کتاب میں پڑھے آپ کہ او اسفل منہن غلام فیعصبہن ممن لم تکن ذات سہم. ہاں، من کانت بہذائی
او اسفل منهن غلاما ممن لم تكن غلاما فيعصبهن من كانت بحذائه او فوقهن ممن لم تكن ذات سهم. وہ ہے اس کے محاذات کی یا اس کے اوپر والی وہ اس کے اوپر والی وہ ممن لم تکن ذات سہم جو کہ سہم والی نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. 5 تو احمد جو ہے اسبا بنایا، راشدہ کو، خالدہ کو، کریمہ کو، حمیدہ کو، سلیمہ کو، ان 5 کو اسبا بنا دیا احمد نے. تو اس طرح سے جو ایک ثلث بچ گیا تھا ان کو دینے کے بعد، خدیجہ، ہندہ، حبیبہ کو دینے کے بعد جو ایک ثلث بچ گیا تھا، اس ایک ثلث کو پانے والے احمد اور اس کے ساتھ کی 5 بنات. تو ثلث بچا ہوا اس کو پائے گا احمد اور پلس 5 بنات. اچھا میں نے سب اردو میں لکھا ہے. چلیے 5 بنات مزید ایک ثلث میں وہ حصہ پالیں گے. تو 5 بنات 5 افراد، احمد دو مؤنث کے برابر یعنی 2 فرد، تو 5 2 7 فرد. تو ایک ثلث کو 7 افراد میں تقسیم کر دیں گے. ثلث کا 7 شیئر ہو جائے گا، 7 حصہ ہو جائے گا. 2 حصہ احمد لے گا اور ایک حصہ 5 بنات لے لیں گی ثلث کا. تو اس طرح سے نیچے والا پوتا اپنے محاذات کی پوتی اور اپنے اوپر والی پوتی جو کہ محجوب ہو رہی تھی ان کو اسبا بنا دیا. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ صاحب کتاب ہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ نیچے والا پوتا اپنے محاذات کی پوتی کو اسبا بنائے گا اور نیچے والا پوتا اوپر والی اس پوتی کو اسبا بنائے گا جو محجوب ہو رہی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے اتنی اچھی خاصی عجیب سی مثال ہے پیش کر دیں. تو آپ کتاب کے زبان میں دیکھیں